السلام علیکم، جگاتوں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اوپر اللہ نیچے دھرتی بیچ میں تیرا جنون، یہ ہے کپتان۔ آج نون کے گڑھ میں جنون کا میچ ہے۔ تمام تر سیکیورٹی خدشات کے باوجود عمران خان صاحب مینار پاکستان میں لاکھوں پاکستانیوں سے خطاب کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ خان صاحب کا یہ خطاب اور سیکیورٹی خدشات کے باوجود حکومت نے تمام تر اختلافات کے باوجود اس چیز کو انشور کیا ہے کہ خان صاحب کی سیکیورٹی پر کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ سیاسی طور پہ حکومت کا یہ جسچر، یہ میسج بہت اچھا ہے اور اس سے ایک تاثر ملتا ہے کہ حکومت مستقبل میں بھی تحریک انصاف سے اپنے سینگ نہیں پھنسانا چاہتی۔ لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس جلسے میں خان صاحب کا نیریٹو کیا ہوگا۔ کیا خان صاحب اپنی تنقید کو صرف عدلیہ اور الیکشن کمیشن تک محدود رکھیں گے، یا پھر خان صاحب سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی طرف بھی کچھ اشارے کناروں میں گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے، اس کو بھی اپنی تنقید کی زد میں لیں گے؟ سیاسی تجزیہ کاروں کا خیال یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو سیاست نہیں آتی، عمران خان صاحب فلیکسیبل نہیں ہے، وہ بولنے سے پہلے سوچتے نہیں ہیں، وہ موقع پرستی کو بھانپتے نہیں ہیں کہ کس وقت کیا بات کرنی ہے، ان کو ٹائمنگ کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اور چونکہ خان صاحب کو اندازہ نہیں ہوتا ہے تو اس وجہ سے اکثر اوقات خان صاحب بلنڈرز کرتے ہیں۔ مگر اس مرتبہ خان صاحب نے حیران کر دیا ہے اپوزیشن کو۔ اپوزیشن کی یہ توقع تھی کہ جب خان صاحب کو اقتدار سے ہٹایا گیا اور ایک عالمی سازش جو کہ خان صاحب خود بھی جانتے ہیں کہ وہ ان کے خلاف ہوئی، وہ سازش اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ اس سازش کے تحت نکالنے میں اپنا کردار ادا نہ کرے۔ تو اپوزیشن کی کیلکولیشن یہ تھی کہ جب خان صاحب اقتدار سے ہٹیں گے تو وہ نواز شریف کی طرح بہیو کریں گے، وہ پاکستان کی فوج کو گالیاں نکالیں گے، وہ عوام کو فوج کے خلاف اکسائیں گے۔ مگر خان صاحب نے ایسا نہیں کیا اور اپوزیشن کی تمام تر امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ خان صاحب نے حرف تنقید بنایا تو پاکستان کی جوڈیشری کو بنایا۔ رات کو 12 بجے عدالتیں کھولنے کے فیصلے کو خان صاحب نے تنقید کا نشانہ بنایا، اور اب خان صاحب کی تنقید ایک قدم آگے بڑھ کر پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس کے جو نتائج ہیں ان سے نمٹنے کے لیے الیکشن کمیشن کی طرف ہو چکی ہے۔ لیکن خان صاحب فوج کے خلاف کوئی بات نہیں کر رہے۔ گزشتہ روز خان صاحب نے ایک میسج کمیونیکیٹ کیا اور اس میسج کے بعد پورے میڈیا کے اندر خان صاحب کی کوریج کو بحال کر دیا گیا ہے۔ یہ سمجھنے والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے ایک بہت بڑا انالیسز ہے کہ گزشتہ 2 جلسوں کی کوریج اور لاہور کے جلسے کی کوریج میں ایک بہت بڑا نمایاں اضافہ خان صاحب کو ملا ہے، اور اس اضافے کی وجہ گزشتہ روز خان صاحب کا ٹویٹر کے ذریعے قوم سے خطاب تھا۔ یہ خطاب اپنی جگہ پہ ایک ریکارڈ رکھتا ہے کہ 1,65,000 افراد نے خان صاحب کی گفتگو سنی، اور اس گفتگو کا جو کرکس تھا وہ بڑا حیران کن تھا۔ خان صاحب فوج سے مفاہمت چاہتے ہیں، خان صاحب فوج سے تعاون چاہتے ہیں، خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دوستی چاہتے ہیں، دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں۔ تمام تر اپنی پاپولیرٹی کے باوجود، تمام تر پبلک سپورٹ کے باوجود اس ٹائم خان صاحب اپنی مقبولیت کی پیک پر ہیں۔ ایک ایسی پیک کہ جو 2013 میں بھی نہیں تھی، 2018 کے الیکشنز میں بھی نہیں تھی، جو اس وقت خان صاحب کو اوور ویلمنگ رسپانس مل رہا ہے۔ اس رسپانس کو وہ جنرل باجوہ کے اگینسٹ استعمال کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اقتدار کا راستہ جی ایچ کیو سے جاتا ہے۔ اگر وہ جی ایچ کیو سے بگاڑیں گے تو وہ ایک آپشن کے طور پر ڈیفیوز کر دیے جائیں گے۔ وہ ابھی بھی فوج کو میسج دینا چاہتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی وکٹ پر کھیلنے کے لیے تیار ہے۔ خان صاحب نے کیا کہا؟ خان صاحب نے 3 امپورٹنٹ میسج دیے ہیں۔ عوام سے کہا کہ وہ فوج کو تنقید نہ کریں،
خان صاحب نے یہاں تک کمیونیکیٹ کیا کہ پاکستان کے لیے فوج عمران خان سے زیادہ ضروری ہے، یعنی پاکستان کی ضمانت پاک فوج ہے، عمران خان نہیں ہے، پاکستان کا فیوچر فوج کے ساتھ جڑا ہے۔ یہ بہت بڑی بات خان صاحب نے کہی ہے۔ اور تیسری بات انہوں نے یہ کہی کہ اگر پاکستان کی فوج نہ ہوتی تو پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جاتے۔ یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان آج جڑا ہوا ہے، یونائٹڈ ہے، اس کا دفاع مضبوط ہے، تو اس کی وجہ صرف پاکستان کی فوج ہے۔ نوئنگ دی فیکٹ کہ ڈی جی ISPR اپنی پریس کانفرنس میں عمران خان کے عالمی سازش کے بیانیے کو اڑا چکے ہیں، فوجی اڈے دینے کے بیان کو رد کر چکے ہیں، جو پولیٹیکل رول جنرل باجوہ نے ادا کیا آپشنز کے حوالے سے اس پر وہ خان صاحب سے اختلاف رکھتے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود خان صاحب فوج کے ساتھ ہیں۔ اب خان صاحب تو ایک طرف تانے دے رہے تھے شہباز شریف صاحب کو کہ یہ جی بوٹ پالش کر رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے، اور اسٹیبلشمنٹ کو بتا رہا ہے کہ جی ہم آپ کے نوکر ہیں، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو بھی پیغام دے رہا ہے، پاکستان کی فوج کو بھی میسج دے رہا ہے۔ لیکن پریکٹیکلی آپ یہ دیکھیں اور غور کریں کہ کون ایکچوئل میں فوج کے بوٹ پالش کر رہا ہے، کون ریالٹی میں فوج کی مداح سرائی کر رہا ہے، فوج کی خوشامد کر رہا ہے۔ تو یہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے کہ کیا خان صاحب جو باتیں کر رہے ہیں وہ خوشامد ہے، وہ صلح کی کوشش ہے، یا پھر کچھ اور ہے۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف جب خان صاحب قوم سے خطاب کر رہے تھے تو دوسری طرف فواد چودھری صاحب جو کہ سابقہ حکومت میں وزیر اطلاعات تھے، وہ ایک ٹاک شو میں انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات اچھے ہوتے تو پھر ہماری حکومت ختم نہ ہوتی اور ہم حکومت کے اندر ہوتے، اور ہم نے بڑی کوشش کی فوج سے تعلقات ٹھیک کرنے کی، لیکن یہ تعلقات ٹھیک نہیں ہو سکے۔ اور اس کے بعد بھی انہوں نے بہت ساری باتیں کی کہ جناب خان صاحب کوئی جنرل فیض کو لگانا نہیں چاہتے تھے، انہوں نے کبھی اتنی لمبی پلاننگ کی ہی نہیں، اور ان میں سازشی نظریات تو ہے ہی نہیں۔ اب اس پورے بیانیے کو دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ایک آرگنائزڈ ایفرٹ کی جا رہی ہے، اور فوج سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ہم آج بھی آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں، ہم آج بھی آپ جو کہیں گے ہم اس پر عمل درآمد کریں گے۔ فوج کے پاس کیا آپشن ہے؟ کیا فوج فوری طور پہ اپنا جھکاؤ واپس عمران خان کی طرف لے جائے گی؟ فوج کتنی ڈھیل دے گی شہباز شریف صاحب کو، کتنا وقت دے گی؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عوام کو یہ بتایا گیا کہ یہ تحریک عدم اعتماد اس لیے کامیاب ہو رہی ہے کیونکہ خان صاحب ڈیلیور نہیں کر سکے، خان صاحب مہنگائی کو کم نہیں کر سکے، خان صاحب ملک میں وہ سٹرکچرل ریفارمز نہیں لا سکے، گورننس کا سسٹم ڈیولپ نہیں کر سکے، اس وجہ سے خان صاحب کو ہٹایا جا رہا ہے۔ مگر ہٹا کے جن کو لایا گیا وہ خان صاحب سے بھی اگر بدتر ثابت ہو رہے ہیں تو فوج کے لیے یقیناً پریشانی بڑھے گی۔ مثال کے طور پہ ایک عام آدمی کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ پیٹرول پر آپ کو سبسڈی ہم نہیں دے سکتے، قومی خزانہ اس سبسڈی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک عام آدمی کو میسج دیا جا رہا ہے کہ جناب ہمیں IMF کے پاس جانا پڑے گا، IMF کے اسی پروگرام پر عمل کرنا پڑے گا جس پروگرام کی بنیاد پر عمران خان کو غدار ڈکلیئر کیا گیا، ملک کی سالمیت کا سودا کرنے والا قرار دیا گیا، اسٹیٹ بینک کے آگے پاکستان کو گروی رکھنے کی باتیں کی گئیں۔ آج مفتیٰ اسماعیل جو اس حکومت کا معاشی معاملات کو چلانے والی شخصیت ہیں، وہ کہہ رہے ہیں سبسڈی ختم کریں گے پیٹرول پہ، بجلی کو مہنگا کریں گے، ٹیکسز میں اضافہ کریں گے، خسارے کو کم کرنے کی کوشش کریں گے، اخراجات میں کمی لے کر آئیں گے، ایمنسٹی اسکیمیں ختم کریں گے۔ تو وہ تمام ان پاپولر ڈیسیژن جب عمران خان کرتا تھا اور قوم کو کہتا تھا آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ کو صبر کرنا پڑے گا، اچھا وقت آئے گا، یہ سارے خواب دکھاتے تھے تو قوم کو کہا جاتا تھا کہ ٹرک کی بٹی کے پیچھے لگایا جا رہا ہے۔ مگر آج پریکٹیکلی اپوزیشن بھی اسی نقش قدم پر چل رہی ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر اپوزیشن بھی ایک ناکامی کی تصویر ہے، اور عمران خان صاحب کو تو بغلے میں جا رہے ہیں کہ 5 انگلیاں ان کی گھی میں ہوگی،
اور ایک لاسٹ چیز یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں سے ووٹ کا حق چھین کر ریزرو سیٹس دینے کا فارمولہ بنایا جا رہا ہے. یہ فارمولہ کتنا کامیاب ہوتا ہے آنے والے دنوں میں، اور اوورسیز کے جو رسپانس ہے خان صاحب کے لیے، ان کی موومنٹ کے لیے، یہ تو مزید بڑھے گا. بٹ اگر یہ گورنمنٹ پرفارم نہیں کرتی تو خان صاحب یقیناً اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہوگی ماسوائے اس کے کہ وہ خان صاحب کو اڈاپٹ کر لیں. بٹ کیا خان صاحب کی خوشامد ان کے ماضی کو، ان کی ناکامیوں کو، ان کی نااہلی کو چھپا سکتی ہے؟ اس کے اوپر وقت ہی بتائے گا کہ کیا ہوگا. بٹ آج کا جلسہ اس حوالے سے یقیناً امپورٹنٹ ہے کہ عددی اعتبار سے خان صاحب کی تحریک آگے بڑھتی ہے یا تحریک کم ہوتی ہے، اور کیا خان صاحب کو نئی بات، کوئی نیا فارمولہ اپنے اس نیریٹو میں شامل کریں گے. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.